ہر گھڑی اس چمن کو آباد رکھا جائے گا، اب دل ناساز کو بھی ساز رکھا جائے گا، آنے والی نسل بھی نہ بھول پائے گی اسے، سومپور والوں آپ کا جلسہ ہمیشہ یاد رکھا جائے گا، آنے والی نسل بھی نہ بھول پائے گی اسے۔ یہ دلدار کی بات ہے، یہاں دل والے موجود ہیں، بس میں ایک بات بتا دوں، جو دل والا ہوگا وہ دہلی اور بھوپال جائے گا، جو دل والا ہوگا وہ محفل رسول میں آئے گا۔ پوری دنیا کے لوگ دل دیتے ہیں، کوئی لڑکی کو دل دیتا ہے، کوئی گرل فرینڈ کو دل دیتا ہے، کوئی دوستوں کو دل دیتا ہے، کوئی بیوی کو دل دیتا ہے، مگر آج سومپور والوں نے دل دیا ہے تو کسی اور کو نہیں بلکہ مجاہد ملت کو دیا ہے، دل دیا ہے اعلیٰ حضرت کو دیا ہے، دل دیا ہے بغداد کے غوث کو دیا ہے، ارے دل دیا ہے کربلا کے حسین کو دیا ہے، دل دیا ہے مدینے کے مصطفیٰ کو دیا ہے۔ زبان قلب سے جب درود کا تحفہ نکلتا ہے، خدا کا شکر ہے بہت اچھا نکلتا ہے، اور نبی کا عشق وہ بہتا ہوا سمندر ہے جو اس میں ڈوبتا ہے جنت میں جا کے نکلتا ہے۔ نبی کا عشق وہ بہتا ہوا سمندر ہے، نبی کا عشق وہ بہتا ہوا سمندر ہے جو ڈوبتا ہے کہاں نکلتا ہے؟ جنت میں جا کے نکلتا ہے۔ اب آئیے حضرات، میں بلا کسی تاخیر بادشاہ کے خطابت مفکر قوم و ملت پاسبان مسلک اعلیٰ حضرت مفتی دورہ حضرت علامہ و مولانا مفتی اسرافیل رضا علیمی صاحب کو آواز دے رہا ہوں۔ پورا مجمع مفتی صاحب کے استقبال میں اپنے ہاتھوں کو اٹھائیں، نعرے تکبیر۔ ذرا اس سے وہ لوگ مر جائیں گے۔ عرش اولا پہ جانے کا زینہ زمین پر اللہ نے بنایا ہے مدینہ زمین پر، اور کھاتا ہے ان کا صدقہ مگر ہے حرام خور، ایسا بھی رہ رہا ہے کمینہ زمین پر۔ پورا مجمع ہم نبی کا نام لیتے ہیں، ہم نبی کے نام پر اپنی جان دینے کے لیے تیار ہیں۔ یہاں جان دینے کی ضرورت نہیں، کربلا کے میدان پر حسین جان دیے تھے، آپ نبی کے نام پر ہاتھ اٹھا لیں۔ پورا مجمع نعرے تکبیر، نعرے رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت، جشن غوث الورا، نعرے تکبیر، نعرے رسالت۔ وہ مشکلوں کو بھی مشکل میں ڈال دیتا ہے، جو ڈوبا ہوا سورج نکال دیتا ہے، اور میری ماں نے مجھے بچپن میں کہا تھا بیٹا نبی کا ذکر مصیبت کو ٹال دیتا ہے۔ حاکم کا حکم شاہ کی شاہی نہیں چلی، ذرا بولیں سبحان اللہ، سبحان اللہ، مجاہد ملت کے نام پر بولیں سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ کہ حاکم کا حکم شاہ کی شاہی نہیں چلی، پیش حبیب رحمان کسی کی نہیں چلی، اور یہ میرے مجاہد ملت کا مرتبہ تو دیکھو، جب تک رہے نماز میں گاڑی نہیں چلی۔ سبحان اللہ، میرے مجاہد ملت کا مرتبہ تو دیکھو، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تک رکھے ہیں میرے لیے، میں نقیبوں کو بہت کم ملتا ہے آپ کو معلوم ہوگا۔ چلیے یہ لیجئے، ماشاءاللہ آپ کی مائک بہت اچھی، سیٹنگ بہت اچھی، لیجئے لیجئے جلدی سے لیجئے، ہاں چلیے جلدی سے چلیے ماشاءاللہ۔ اب یا تو آپ ساؤنڈ بڑھائیے یا تو میرا 10 روپے دیجیے۔ محبتوں کے ساتھ کہتے ہیں سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ کہ سرکار مجاہد ملت کو زمانہ نے مجاہد ملت کیوں کہا؟ حضرت کی موجودگی میں سرکار مجاہد ملت کو زمانہ نے مجاہد ملت کیوں کہا؟ نام تو تھا حبیب الرحمان، پھر مجاہد ملت کیسے؟ اور میں یہ بتا دوں اس وقت تک کوئی شخص وقت کا مجاہد نہیں بن سکتا جب تک اعلیٰ حضرت کی چاہت، غریب نواز کی عنایت، سرکار غوث اعظم کے ولایت، ابو بکر کی صداقت، عمر کی عدالت، عثمان کی سخاوت، علی کی شجاعت، اور اہل بیت کی طہارت، اور خود مصطفیٰ جان رحمت کی رسالت جس شخصیت کو اپنے آغوش میں لے لیتی ہے، تب جا کر کوئی وقت کا مجاہد بنتا ہوا نظر آتا ہے۔ اما غوث کو صاحب جیلان کہا جاتا ہے، خواجہ کو ہند کا سلطان کہا جاتا ہے، اور پل میں جس نے جھکا دیا ملک سعودی کو، اسی کو حبیب الرحمان کہا جاتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ پل میں جس نے جھکا دیا ملک سعودی کو، اسی کو حبیب الرحمان کہا جاتا ہے۔ 11 تاریخ دھام نگر شریف نہیں جائیے گا؟ انشاءاللہ، سنیے بات سن لیجیے، انشاءاللہ ضرور، بات سن لیجیے پہلے، کیونکہ
कोविड के एतबार से ऐलान किया गया है कि बाहर से आने वाले मेहमान न जाएं, बल्कि अपने अपने घरों में, मोहल्ले में महफिलें सरकार मुजाहिदे मिल्लत सजाकर सरकार मुजाहिदे मिल्लत की बारगाह में सोमपुर से रहकर खिराजी अकीदत पेश कर दें। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आइए मैं बिला किसी ताखीर खतीब जिशान हजरत मौलाना गुलाम कादिर साहब को आवाज दे रहा हूँ। पूरा मजमा चंद मिनट की खिताबत होगी, पूरा मजमा जरा तैयार हो जाए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत जिंदाबाद। मुझसे ज्यादा खूबसूरत कोई नहीं है, क्योंकि मेरी जबान पर तज़किरा-ए मुस्तफ़ा है। बनके तौहीद के गुलशन की कली बोलूंगा, बस यही सोच के किस्मत के भरी बोलूंगा। जान से मार दो मुझको है हल यही, वरना तुम ज़बां काट भी दो फिर भी अली बोलूंगा। जान से मार दो मुझको है हल यही, वरना जान से मार दो मुझको है हल यही, वरना तुम ज़बां काट भी दो फिर भी अली बोलूंगा। अब आइए हजरात, मैं बिना किसी ताखीर दौरे हाजिर में उड़ीसा और बंगाल में छाया हुआ शायर, जिसे पूरी दुनिया शायर इस्लाम मक्का के हबीबुल्लाह जनाबे कारी हशमत रजा फारूकी साहब को आपके हवाले कर रहा हूँ। पूरा मजमा जरा उनके इस्तकबाल में हाथ उठाए। नारे तकबीर। और बलद आवाज से मुअर्रिख जब जुनून इश्क की तासीर लिखते गए, हर एक अच्छाई को इस्लाम की जागीर लिखते गए। ज़मी वालों, ज़मी वालों, ज़मी वालों, तुम्हें हमारे कद का अंदाजा नहीं, हम फलक पर खून से नारे तकबीर लिखते गए। पूरा मजमा नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, जश्ने गौसुल वरा, नारे तकबीर, नारे रिसालत। कि जिसके आगे जबरदस्त भी जेर होता है, जमाने वालों मोहम्मद का खानदान है ये, अंगूठा चूसता बच्चा भी शेर होता है। अब आइए हजरात, मैं बिला किसी ताकीर खान का है शेर व सुखन का सज्जादा नशीन, तरीक़ते उर्दू अदब का पीरो मुर्शिद, सिलसिलाए तरन्नुम का खलीफा, शायर इस्लाम हजरते जलालुद्दीन कमर को आपके हवाले करता हूँ। पूरा मजमा इस्तेक़बाल में अपने हाथों को उठाए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, जश्ने गौसुल वरा, नारे तकबीर, नारे रिसालत। गुबार बन के फिजा में बिखर न जाऊं कहीं, या इस जमीन के अंदर ही उतर ना जाऊं कहीं। सुनेंगे, मोहब्बतों के साथ सुनेंगे। जरा पीछे वाले जितने लोग बैठे हैं अपने हाथों को उठा के कह दें सुभान अल्लाह। आप कहेंगे मैं बार बार सुभान अल्लाह क्यों कह रहा हूँ, यहाँ इस मिजाज नहीं है, लेकिन जब जितने बार आप सुभान अल्लाह कहेंगे, अल्लाह की कसम आका फरमाते हैं जो बंदा एक बार सुभान अल्लाह कहता है, उसके नामे आमाल में 10 नेकियां लिख दी जाती है, उसके नामे आमाल से 10 गुनाह को मिटा दिए जाते हैं, और उसके नामे और उसके 10 दर्जात को बुलंद कर दिया जाता है। इसलिए जब कोई भी शोराए किराम आए या खतीब अपना बयान आपको सुनाए, तो आप कभी सुभान अल्लाह कहें, कभी अल्हम्दुलिल्लाह कहें, कभी अल्लाहु अकबर कहें, कि गुबार बन के फिजा में बिखर ना जाऊं कहीं, या इस जमीन के अंदर ही उतर ना जाऊं कहीं, और यही ख्याल हर घड़ी रुलाता कि मुझको मदीना जाने से पहले ही मर ना जाऊं कहीं। यही ख्याल हर घड़ी रुलाता कि मुझको, यही ख्याल हर घड़ी रुलाता कि मुझको, यही ख्याल हर घड़ी रुलाता कि मुझको मदीना जाने से पहले ही मर ना जाऊं कहीं। आगे शायर इसके जवाब में इरशाद फरमाते हैं कि या रसूल अल्लाह, तुम्हारी याद मेरी ईद जिंदा है। बेशक बेशक, तुम्हारी याद मेरी ईद जिंदा है, नजर को आरज़ुए दीद जिंदा है। न जाने कब का ये जावेद मर गया होता, मदीने जाने की उम्मीद जिंदा है। बेशक सुभान। न जाने कब का ये जावेद मर गया होता, मदीने जाने की उम्मीद जिंदा है। मुझे बताएं कितने लोग मदीना शरीफ जाना चाहते हैं, कितने लोग मदीना शरीफ जाना चाहते हैं? बेशक बेशक। अच्छा, कितने लोग जन्नत जाना चाहते हैं? अपने हाथों को उठाएंगे। जन्नत जाना चाहते हैं कितने लोग? कैसे जाएंगे? क्या सिर्फ नमाज पढ़ने से जाएंगे? जब
جب تک حضور کی محبت آپ کے دل میں نہیں ہے آپ کے سارے اعمال ضائع کر دیے جائیں گے. تو پورا مجمع ذرا اپنے ہاتھوں کو اٹھائیں اور نبی کے نام پر کہہ دیں سبحان اللہ, اور ایک بار لا کر کہہ دیں یا رسول اللہ, اور ایک بار لا کر کہہ دیں یا رسول اللہ. اب ایک شعر پڑھتا ہوں, دیکھتا ہوں کتنے لوگ ذرا نبی کے چاہنے والے موجود ہیں. ایک شعر پڑھتا ہوں کہ کس کی اتنی مجال جو نبی کی مثال دے. سنیں گے, کوئی نبی کی مثال دے نہیں سکتا. سنیں کہ کس کی اتنی مجال جو نبی کی مثال دے, پچھم سے کوئی ڈوبا سورج نکال دے. سبحان اللہ. کس کی اتنی مجال, کس کی اتنی مجال جو نبی کی مثال دے, پچھم سے کوئی ڈوبا سورج نکال دے. اور بک جائے میری جھونپڑی منظور ہے خدا, مدینے جانے کا کوئی راستہ نکال دے. سبحان اللہ. بک جائے میری جھونپڑی, بک جائے میری جھونپڑی منظور ہے خدا, مدینے جانے کا کوئی راستہ نکال دے. اب آئیے حضرات, میں بلا کسی تاخیر جناب ثنا خان رسول حامد رضا کو آپ کے حوالے کر رہا ہوں. پورا مجمع اپنے ہاتھوں کو اٹھا کر نعرے کا جواب دے. نعرے تکبیر, نعرے رسالت, مسلک اعلی حضرت, جشن غوث الورا. گھروں میں اندھیروں کی شکایت کرنے والے, ہوتا کہ کیسے نور, قرآن پڑھ کے دیکھو حضرات. وہ قرآن جس نے وطن کے آبرو کے لیے مرنا سکھایا, وہ قرآن جس نے ہر منٹ کو بے معنی قرار دیا, وہ قرآن جس نے دل میں خشیت الہی پیدا کیا, اسی قرآن کی تلاوت ہمیں اور آپ کو امام صاحب سنا رہے تھے. سرکار اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں اگر آپ مایوس ہو, اگر آپ کا دل بے قرار ہو, بے چین ہو, تو کسی اچھے آواز کے مالک سے نبی کی نعت سن لیا کریں, یا کسی اچھی آواز کے مالک سے اللہ کا کلام یعنی کلام مجید کی تلاوت سن لیا کریں. سبحان اللہ بولیں اور محبتوں کے ساتھ کہہ دیں سبحان اللہ. اب میں یہ چاہتا ہوں کہ ابھی بھی میں اس بات, اگر میری آواز جن کے گھروں تک یا جن کے کانوں تک ٹکرا رہی ہے, اگر آپ کو معلوم نہیں ہے یہ کوئی سرکس کی محفل نہیں ہے, یہ کوئی جاترا یا ڈرامہ کی محفل نہیں ہے, بلکہ یہ وہ محفل ہے جہاں انسان تو انسان بلکہ اللہ کے مقرر فرشتے بھی آیا کرتے ہیں. اور صوفیاء کرام ارشاد فرماتے ہیں جہاں نبی کے نام کا تذکرہ کیا جاتا ہے وہاں اولیاء کرام کی روحیں موجود ہوتی ہے. سبحان اللہ. تو میں یہ چاہتا ہوں ایک مرتبہ جتنے لوگ بیٹھیں گے اپنے ہاتھوں کو اٹھائیں, کرسی میں بیٹھنے والے موبائل چھوڑ دے. بھائی موبائل کو اپنے جیب میں رکھ دیں. نبی کے محفل ہے, موبائل کو اپنی جیب میں رکھیں. انشاءاللہ والعزیز اب کچھ دیر کے لیے محفل ہے, تو میں یہ چاہتا ہوں تمام لوگ اپنے ہاتھوں کو اٹھائیں, کرسی والے بھی اٹھائیں, نیچے والے بھی اٹھائیں, سب لوگ اپنے ہاتھوں کو اٹھا کر کہہ دیں یا رسول اللہ. کہ رضا والے بلند جب اپنی صدائیں کرنے لگتے ہیں, سنیں گے, رضا والے, رضا والے, رضا والے بلند جب اپنی صدائیں کرنے لگتے ہیں, منافق دیکھ کے اسے دائیں بائیں کرنے لگتے ہیں. واہ واہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ. رضا والے, رضا والے, رضا والے بلند جب اپنی صدائیں کرنے لگتے ہیں, منافق دیکھ کے اسے دائیں بائیں کرنے لگتے ہیں. اور جب کوئی کہیں پر محبت سے کہتا ہے یا رسول اللہ, اس کے بخشش کی فرشتے دعائیں کرنے لگتے ہیں. واہ واہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ. جب کوئی محبت سے کہتا ہے یا رسول اللہ, اس کے بخشش کی فرشتے دعائیں کرنے لگتے ہیں. اب آئیے حضرات, میں بلا کسی تاخیر جناب نویل, حافظ نویل صاحب کو آواز دے رہا ہوں. پورا مجمع ایک مطلع دو شعر کے لیے پورا مجمع ذرا ان کا استقبال کریں. نعرے تکبیر, نعرے رسالت, رسول اللہ, سرکار مجاہد ملت, جشن غوث الورا, نعرے تکبیر, نعرے رسالت. خدمت دین کے چھتر چھائے میں اپنی زندگی کو گزارے گی. علم و ادب کی یہ پاکیزہ محفل, ذوفشان علم و ادب کا عظیم قافلہ, شہسواران شعر و ادب کی عظیم جماعتیں آپ کے اس حسین پرمغز علاقے میں تشریف لا چکے ہیں, جن میں بادشاہ خطابت مفکر قوم و ملت پاسبان مسلکی اعلیٰ حضرت علامہ و مولانا مفتی اسرافیل رضا علیمی صاحب جو سرزمین دھام نگر سے تشریف لا چکے ہیں, ان کی
مغز کتاب ہمیں اور آپ کو سماعت کرنی ہے. ان کے ساتھ ہی ساتھ خطیب نشان عمدۃ البیان حضرت علامہ و مولانا عبدالحفیظ نوری صاحب الحمدللہ وہ بھی تشریف لا چکے ہیں. تعارف کرانے کے لیے وقت نہیں. شاعر عندلیب گلشن رسالت ہوتی ہے چمنستان رضا متاع حبیب اللہ شاعر اسلام حضرت جلال الدین قمر صاحب وہ بھی تشریف لا چکے ہیں. ثنا خان رسول شاعر اسلام حشمت رضا فاروقی صاحب وہ بھی تشریف لا چکے ہیں. میں بلا کسی تاخیر جتنے وقت میں نام لیا جائے گا اتنے وقت میں کام کر دیا جائے گا, ہے کہ نہیں؟ اس لیے عقیدت و محبتوں کے ساتھ مخزن کائنات معلم کائنات جانے کائنات روح کائنات جسم خوردہ انسانیت کے طبیب اللہ کے حبیب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ روحی فدا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود و سلام کی ڈالیاں پیش کریں. باواز بلند درود و سلام پڑھیں. اللہم صلی علی سیدنا و سندنا و شفیعنا و نبینا و حبیبنا و ملجانا و مأوانا محمد مصطفیٰ روحی فدا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. میں نے آپ سے درود پڑھنے کے لیے کہا, میں نے آپ سے اس جماعت سے درود پڑھنے کے لیے کہا گیا ہے جس جماعت کی پہچان ہی عشق مصطفیٰ ہے. سبحان اللہ. بہت سال پہلے ایک شاعر نے کہا تھا کہ ادب سے چاروں دشائیں سلام کرتی ہے, بلائیں لے کے بلائیں سلام کرتی ہے. سنیں گے چوتھا مصرع سنیں گے انشاءاللہ. میرا یہ امید ہے کہ آپ کی زبان بولنے سے پہلے آپ کا دل سبحان اللہ بولے گا. سنیں کہ ادب سے چاروں دشائیں سلام کرتی گئے, بلائیں لے کے بلائیں سلام کرتی گئے, اور میں نے دیا جلایا کہ درود پڑھتے ہوئے میرے دیے کو ہوائیں سلام کرتی ہیں. میں نے دیا جلایا کہ درود پڑھتے ہوئے, میں نے دیا جلایا کہ درود پڑھتے ہوئے, میں نے دیا جلایا کہ درود پڑھتے ہوئے میرے دیے کو ہوائیں سلام کر رہی ہیں. اب آئیے حضرات, میں یہ چاہتا ہوں, وقت بہت کم ہے. ماشاءاللہ تیار ہو گیا, اللہ سلامت رکھے ان کو. نہیں گھبرائیے گا نہیں, آپ لوگ بھی تیار رہیے گا, میں بھی تیار ہوں, جلال بھائی بھی تیار ہیں الحمدللہ. مکمل تیاری کے ساتھ ایک مرتبہ بلند آواز سے ہاتھ کو اٹھائیں اور اللہ کی بڑائی اور اس کے رسول کی رسالت کی گواہی دے دیں. میں نعرہ لگاؤں گا, نعرے کا جواب دیں گے نعرے تکبیر. تمام لوگ اپنے ہاتھوں کو اٹھا لیں. لوگ کہتے ہیں یہ سنیوں کے جلسے میں, ایک بات بولتا ہوں سنیں بھائی, لوگ کہتے ہیں یہ سنیوں کے جلسے میں نقیب صاحب آئیں یا جلال الدین قمر صاحب آئیں یا عبدالحفیظ نوری صاحب آئیں یا مفتی اسرافیل صاحب آئیں یا حشمت رضا فاروقی آئیں. جب بھی آتے ہیں عوام سے کہتے ہیں کہ تم سبحان اللہ کہو, اپنے ہاتھ کو اٹھا کر جواب دے دو. کچھ لوگ اعتراض کرتے ہیں, مگر میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ جلسے میں ہاتھ اٹھانا کسی کے باپ کی سنت نہیں بلکہ رسول پاک کی سنت ہے. علی کے نام پر ہاتھ اٹھانا, غدیر خم میں اللہ کے نبی نے منبر لگایا, علی کو بلایا, علی کی 5 انگلی میں اپنی 5 انگلی کو ڈالا, اٹھایا, پھر کہا من کنتو مولا فہذا علی المولا. ہم اس یقین کے ساتھ اپنے ہاتھوں کو اٹھائے, کوئی دیکھے یا نہ دیکھے, دھام نگر سے مجاہد ملت دیکھ رہے ہیں, بریلی سے اعلیٰ حضرت دیکھ رہے ہیں, بغداد سے میرا غوث دیکھ رہا ہے, کربلا سے امام حسین دیکھ رہے ہیں, نجف سے حضرت علی ملاحظہ فرما رہے ہیں, اور مدینے سے مصطفیٰ دیکھ رہے ہیں. پورا مجمع اپنے ہاتھوں کو اٹھا کر نعرے کا جواب دے, نعرے تکبیر. مائک ٹھیک کر دیں, ورنہ مائک ٹھیک کروانا مجھے آتا ہے, وقت بہت کم ہے اس لیے بڑی تیزی سے میں سفر کر رہا ہوں. پورا مجمع نعرے کا جواب دے, نعرے تکبیر, نعرے رسالت, مسلک اعلیٰ حضرت, جشن غوث الورا, نعرے تکبیر, نعرے رسالت. اب ان 2 مصروں کے ساتھ میں تالیہ قرآن فرقان احمد امام صاحب کو آواز دے رہا ہوں. امام کے نام پر بول دیں سبحان اللہ, اور ایک بار کہہ دیں سبحان اللہ. کہ غرض کوئی چھپا گئے احترام کے پیچھے. 4 مصرع پڑھتا ہوں امام صاحب کے حوالے, پھر انشاءاللہ ان کو آواز دوں گا تلاوت کلام اللہ کے لیے. کہ غرض کوئی چھپا گئے احترام کے پیچھے, امام سے محبت کریں گے نا, دنیا میں بھی کامیاب رہیں گے, آخرت میں بھی کامیابی حاصل ہوگی. اور محبتوں کے ساتھ کہہ دیں سبحان اللہ.
کہ غرض کوئی چھپا کے احترام کے پیچھے، آپ بیٹھے ہیں نا، میں آپ ہی کو تلاش کر رہا تھا، سنیں گے کہ غرض کوئی چھپا کے احترام کے پیچھے، ضرور کوئی مقصد ہے سلام کے پیچھے، تو اپنے گھر میں ہوگا کروڑ پتی مگر نماز پڑھنی پڑے گی انہی امام کے پیچھے۔